اور جو لوگ یہ کہتے ہیں نا یار ہمارے کرنے سے کیا ہو جائے گا، تو وہ اصحاب کہف کی مثال یاد رکھیں. قرآن میں سٹوریاں نہیں ہیں، مثالیں ہیں ہماری عقل کے لیے کہ عقل پکڑو، عبرت پکڑو ان مثالوں سے. اصحاب کہف کی سٹوری پڑھیں، سورہ کہف چیپٹر نمبر 18، سورہ نمبر 18 ہے، پارہ نمبر 14 اور 15 میں ہے سورہ کہف. اصحاب کہف 7 لوگ تھے، 7 لوگ. پورے روم کو وقتہ ڈال دیا تھا انہوں نے جب بادشاہ کے سامنے اعلان کیا کہ بھئی ہم تمہاری کرپشن نہیں مانتے، ہمارا رب اللہ ہے اور ہم اسی کی عبادت کریں گے. اور وہ 7 لوگوں نے غار میں جا کے پناہ لی اور اللہ تعالیٰ نے 309 سال انہیں سلایا، اور اس کے بعد جب اٹھے تو سارا روم مسلمان ہو چکا تھا. تاریخ گواہ اس بات کی. کیا اللہ تعالیٰ میسج دے رہا ہے کہ جب نوجوان تحریک پکڑتے ہیں تو معجزات ہوتے ہیں، جب نوجوان تحریک پکڑتا ہے تو معجزات ہوتے ہیں. اور معجزہ ہوا. وہ یہ سمجھتے تھے کہ یار 7 لوگوں کی وجہ سے کیا ہوگا، کیسے چینج آئے گی. 7 لوگوں کی وجہ سے پورا روم مسلمان ہوگا. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک آنیسٹ پولیس افسر کی وجہ سے پورا ادارہ چینج ہو سکتا ہے. یہ میرا بلیف ہے اور یہ آپ کا بھی بلیف ہونا چاہیے. ایک موسیٰ تھا، ایک موسیٰ علیہ السلام، اور انہوں نے کہا مجھے اللہ ایک ساتھی دے دے. کوئی پیسے نہیں مانگے، کوئی ریسورسز نہیں مانگی، کہا کہ مجھے ہارون دے دے میرا بھائی. وہ پوری دعا نا، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی. اے اللہ مجھے ایک ساتھی دے دے، ہارون دے دے. 2 بندوں نے فرعونیت گرا دی، 2 بندوں. تو یہ مثالیں ہمارے لیے ہیں کہ جب اللہ ساتھ ہے تو پھر سب کچھ ساتھ ہے. سیرت کیا بتاتی ہے ہم سیرت پڑھتے ہیں، آپ سب پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. سیرت کیا بتاتی ہے کہ کوئی سازش نہیں چھوڑی انہوں نے ہمارے نبی کے خلاف. ایک سازش کر کے دیکھ لی. ان کو نعوذ باللہ کہا جی مجنون ہے، شاعر ہے، کاہن ہے، پروپیگنڈا کر لیا. مکہ سے جو ہے وہ کہہ دیا کہ جاؤ، ہجرت کرا دی. لیکن اینڈ میں کامیاب کون ہے؟ کون گھٹنوں میں آ کر بیٹھ رہا ہے؟ ابو سفیان. بعد میں ماشاءاللہ مسلمان ہو گیا ابو سفیان رضی اللہ عنہ. کیا مثال ہے کہ جب اللہ تمہاری سائیڈ پہ ہے نا تو پھر دنیا کی سب سے طاقتور پاور تمہارے ساتھ ہے. پھر چھوڑ دو ٹینشن. اور یہاں میں ابن تیمیہ کا ایک کال آپ سب کو سنانا چاہوں گا جو مجھے بہت اسٹرینتھ دیتا ہے. جب بھی کوئی مشکل آتی ہے مجھ پہ، کوئی فائنینشیل لاس آتا ہے، انسان کو مالی نقصان ہو جاتا ہے، زندگی میں بیماری آ جاتی ہے، کوئی گھریلو پریشانی آ جاتی ہے، کوئی دشمن آ جاتا ہے، بہت کچھ آئے گا. لیکن ان کا ایک کال مجھے بڑی اسٹرینتھ دیتا ہے. انہوں نے کہا What can my enemies do to me؟ میرے دشمن میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ Wherever I go I carry my Jannah with me. جہاں بھی میں جاتا ہوں اپنی جنت ساتھ لے جاتا ہوں. کہتے ہیں اگر وہ مجھے ملک سے نکالتے ہیں، جلا وطن کرتے ہیں، تو یہ میرے لیے سیر و سیاحت ہے اور میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ زمین دیکھوں گا. اگر وہ مجھے جیل میں بند کرتے ہیں تو یہ میرے لیے سولیٹیوڈ ہے، اکیلا پن ہے، جہاں بیٹھ کر میں اللہ اللہ کروں گا، ذکر کروں گا، اللہ کے قریب ہوں گا. اور اگر وہ مجھے مار دیتے ہیں تو میں شہید ہوں گا اور سیدھا اللہ سے ملوں گا، جنت جاؤں گا. تو میرا بگاڑ کیا سکتے ہیں میرے دشمن؟ ایسی قوم کو کوئی نہیں ہرا سکتا. یقین کریں ایسے انسان کو کوئی مات نہیں دے سکتا جو اپنی جنت ساتھ رکھتا ہے ہر وقت. تو یہ کنسیپٹ بھائیوں یقین کریں، جو فلسفہ زندگی کا اللہ نے آپ کو دے دیا ہے نا مسلمان ہونے کے ناطے، اور جو فلسفہ ہمارے نبی نے ہمیں دے دیا، یقین کریں اس کو تھام کے اگر آپ چلیں گے ساری عمر تو انشاءاللہ زندگی میں بھی عزتیں ہیں اور آخرت میں بھی بہت عزتیں ہیں. اور ایسے ایسے اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا. اللہ سورہ طلاق میں کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، آیت نمبر 2. جو کوئی بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اسے ہر مشکل سے نکال لے گا اور اللہ اسے وہاں سے دے گا کہ اس کا گمان بھی نہیں جا سکتا. اور بے شک اللہ تعالیٰ تمام معاملات پر قادر ہے. یہ سورہ طلاق میں وعدہ اللہ کا کہ جو اللہ کا ڈر اختیار کرے گا، صرف اللہ سے ڈرنا ہے اور کسی سے نہیں. یہ جو بھی گورنمنٹ بیٹھی ہے اچھی بات ہے، اچھی ہے تو بہت اچھی بات ہے. جو بھی اوپر بیٹھا ہے ترقی دینے والی ذات اللہ ہے. یہ ہمیشہ آپ کا بلیف ہونا چاہیے. اوپر لانے والی ذات اللہ ہے. اسباب اللہ بناتا ہے، عزتیں اللہ دیتا ہے. جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ کر لے گا تو پھر یج اللہ مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کو ہر مشکل اور مصیبت سے نکالتا ہے
اور اللہ اسے وہاں سے دیتا ہے کہ اس کا گمان بھی نہیں جاتا. بڑے واقعات ہیں کہ جنہوں نے اللہ پہ توکل کیا تو ان کی تقدیر ہی بدل دی اللہ نے, ان کے حالات ہی بدل دی اللہ نے, کیونکہ اللہ کو بہت پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ توکل کیا جائے. ایک اور آپ کو آیت سناتا ہوں قرآن سے ہی اور فلسفہ سمجھاتا ہوں. سورہ مومنون میں آیت نمبر 110 میں اللہ کہتے ہیں فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. کیا تم یہ سوچی بیٹھے ہو کہ ہم نے تمہیں کھیل تماشے کے لیے بنا دیا ہے اور تم ہمارے پاس لا ترجعون, واپس نہیں آؤ گے پلٹ کے؟ کیا تم یہ سوچی بیٹھے ہو کہ تمہیں ہم نے پرپز لیس بنا دیا, کٹ پتلیوں کی طرح, گائیں بھینس جیسے چارہ چرتی ہیں, گھاس چرتی ہیں, تو تم چرنے کے لیے آئے ہو دنیا میں؟ نہیں, ہم نے تمہیں ایک بہت بڑے مقصد کے لیے بنایا. وہ مقصد کیا تھا؟ انسانوں سے پہلے یہاں جنات تھے, آپ سب نے پڑھا. وہ فساد برپا کر رہے تھے یہاں پہ, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ مقرر کیا اور کہا کہ تو اور تیری اولاد دنیا میں جا کر امن پھیلائیں گے. اور یہ عہد ہم نے کیا سب نے. سورہ احزاب آیت نمبر 72 میں اس کا ذکر ہے کہ ہم نے پہاڑوں کو, زمینوں کو, آسمانوں کو ذمہ داری دی, انسان نے ذمہ داری لے لی. اس ذمہ داری کو سامنے رکھیں. آپ یہاں انصاف برپا کرنے آئے, امن پھیلانے آئے, انصاف کے ساتھ چلیں. چاہے وہ گھریلو معاملہ ہو, چاہے وہ ماں باپ کے ساتھ معاملہ ہو, گھر والی کے ساتھ معاملہ ہو, چاہے وہ لوگوں کے ساتھ معاملہ ہو, چاہے وہ جاب کے ساتھ معاملہ ہو. کبھی بھی یہ مت سمجھے, مایوس نہ ہو کہ یار تیرے تو بڑے گناہ ہیں, تو کہاں اللہ تجھے پوچھے گا. یہ شیطان کی طرف سے وسوسہ ہے. لیکن ذمہ داری کے ساتھ چلیں. اپنے آپ کو جب خود ٹھیک نہیں کریں گے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد نہیں آئے گی. یہ میں نے آپ کو شروع میں اسی لیے یہ آیا آپ کو سنائی ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ اللہ ہو جاتا ہے, اور پھر اللہ ان کی تقدیر بدلتا ہے, اس قوم کی تقدیر اللہ تعالیٰ بدلتا ہے. اور جب نوجوان آ جائے اللہ کی طرف تو پھر تو معجزات ہوتے ہیں. یہ ابھی تک کی میری بات کا جو ہے وہ کریکس یہ ہے.